السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا اور 25 تاریخ کو عمران خان جو ہیں وہ آپ کا لانگ مارچ کا انتظار کریں گے۔ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ آپ بڑی تعداد میں آئیں، ایون کہ ریٹائرڈ فوجیوں کو بھی کہا گیا ہے، ریٹائرڈ سول سرونٹ کو بھی کہا گیا ہے، اور آپ کے عورتوں کو، بچوں کو، سب کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں۔ حالانکہ دوسری طرف عمران خان کے ساتھی شیخ رشید صاحب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ خونی ہوگا، یعنی لاشیں گریں گی۔ یہی مطلب ہے خونی لانگ مارچ کا، لاشیں گریں گی۔ اب لاشیں یا تو پی ٹی آئی کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی گریں گی، یا پھر جو حکومت کی سیکورٹی فورسز ہیں ان کی گریں گی۔ عمران خان بچوں کو بھی بلا رہے ہیں، عورتوں کو بھی بلا رہے ہیں، اور آپ کے ٹائیگرز کو بھی بلا رہے ہیں، ریٹائرڈ فوجیوں کو بھی بلا رہے ہیں، اور ریٹائرڈ سول سرونٹ کو بھی بلا رہے ہیں، سب کو بلا رہے ہیں۔ اچھا، یہ میں بتا دوں کہ ریٹائرڈ جنرلز کا تاثر ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ جو ایک ان کے گروہ کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، سرگودا سے پکڑے گئے ہیں اور پشاور سے اور دوسری جگہوں سے، یہ وہ پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن ہیں جو عمران خان کے میڈیا سیل کے نمائندے ہیں، اور جنہوں نے مختلف ریٹائرڈ فوجی اور سرونگ فوجی اور حساس اداروں کے افسروں کا اور بیوروکریٹس کا لگا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ فوج میں تقسیم ہو گئی ہے، فوج ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی ہے، عمران کی محبت میں ریٹائرڈ فوجی باہر آ گئے ہیں، اور کئی ریٹائرڈ فوجی نے ٹویٹس کر دیے ہیں، کئی سرونگ فوجی نے ٹویٹس کر دیے ہیں۔ تو یہ بات اب واضح ہو گئی اور ہم نے ثبوتوں کے ساتھ دے دیا، اور پکڑے گئے وہ تمام لوگ، نام کے ساتھ میں نے دیا ہے کہ جی یہ، اور ان کی جو انہوں نے جرنلز کے ٹویٹس بنائے تھے جعلی، وہ بھی دے دیا ہے کہ یہ سب آپ کے جھوٹ ہے۔ کوئی فوج میں ایک لمحے کی تقسیم نہیں ہے، اور کسی نے جو ریٹائرڈ فوجی اصل میں ہیں اور جو سرونگ فوجی ہیں، حساس ادارے ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تاثر میڈیا کے ذریعے دلایا گیا، اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو مدعو بھی کر لیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کے وہ کھلاڑی جن کے ذریعے وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ فوج میں تقسیم ہو گئی ہے، اور ریٹائرڈ فوجی ان کے عشق میں مبتلا ہیں، اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس ان کے عشق میں مبتلا ہیں، وہ تمام کے تمام باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ حقائق یہ ہے کہ آپ کا میڈیا سیل آپ کے زیر سرپرستی اس طرح کی جعلی ٹویٹس کر رہا تھا، میڈیا پھیلا رہا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ پورا ایک یہ جو نیٹ ورک کام کر رہے تھے، اور ایسا تاثر ہو رہا تھا کہ جناب یہ سارا میڈیا سیل پہ ریٹائرڈ فوجی، جنرلز وغیرہ سب ایسے آ گئے۔ تو یہ سب جھوٹ تھا، اور وہ لوگ پکڑے گئے ہیں۔ اب ان کے خلاف مزید انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور کارروائی ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ تاثر بھی آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان تو وہاں سے فرار ہو گئے تھے، انہوں نے تو گرفتاری دی نہیں، وہ تو چلے گئے کے پی کے میں پہنچ کر وہاں سے وہ اب جو ہے وہ آپ کے لیڈ کریں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں، جو شیخ رشید نے کہا خونی مارچ ہوگا، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور جیسے لوگوں کو استعمال کیا جائے گا، اسلحے دیے جائیں گے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ لانگ مارچ کو پرتشدد بنایا جائے گا، اور اس میں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ معصوم انصافین جو عورتیں، بچے عمران خان کے کہنے کے اوپر لانگ مارچ میں آ رہے ہیں، اور ملک کا بڑا غرق کرنے، اس وقت معیشت ویسے ہی تباہی کے دہانے پہ ہے، اور مزید، اور انہوں نے ہی 4 سال میں معیشت کو تباہ کیا ہے، مزید جو رہ گیا تھا 1 سال میں کرنا تھا وہ لانگ مارچ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ان معصوموں کو بلا رہے ہیں، اور یہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ اس طریقے کی کلیش ہوگا، کیونکہ اسلحہ دیا ہوا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، سننے میں آ رہا ہے، اور اگر اس کی کوئی نفی ہے تو کر دے کہ انصافین جو بیچارے معصوم عورتیں، بچے آئیں گے، انہی کی لاشیں ہوں گی، اور عمران خان ان کی لاشوں پہ فوج کو اور سیکورٹی فورسز کو، رینجرز کو، ایف سی کو، پولیس کو اور دوسرے پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں کو بدنام کریں گے کہ انہوں نے عوام پر گولیاں چلا دی ہیں، عوام کو مارا۔ حالانکہ
ظاہر ہے سیکورٹی فورسز پہ جب گولی چلے گی یا کوئی ایسا اقدام ہوگا تو وہ اپنے ڈیفنس میں آگے جائیں گے اور یہ عورتوں اور بچوں کو سامنے کریں گے، اور اس طرح سے ان کی پوری ایک پلاننگ ہے جو سننے میں آیا ہے، اور یہ پلاننگ کی تصدیق شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، اور اسد عمر صاحب بھی، کہ جناب اگر مارچ کو روکا گیا، مارچ کو یہ کیا گیا، خونی مارچ ہوگا، اس میں لاشیں گریں گی اور دس اینڈ دیٹ، یہی کہہ رہے ہیں نا. تو یہ نیوز بھی آ رہی ہے کہ اس کی یہ چیزیں بھی کی جا رہی ہیں. اور تیسری جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ PK کے مارچ میں، کیونکہ عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ طالبان خان کہلاتے ہیں، اور ان کا تحریک طالبان پاکستان سے گہرے مراسم ہیں، اور ان کی کئی ایسی آپ کے فوٹوگرافز بھی موجود ہے جس میں ان لوگوں سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس زمانے میں جب یہ حکومت میں نہیں تھے، ملاقات کرتے تھے. تو یہ بات سب کو پتہ ہے، اور ان کو طالبان خان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے. تو ایک تاثر یہ ہے کہ ان کے جو جلوس آئے گا، جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو باتیں کی جا رہی ہیں، میں آپ تک لا رہا ہوں. ظاہر ہے اس کی تصدیق اور تردید سیکورٹی فورسز کر سکتے ہیں یا کوئی اور کر سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہے کہ TTP کے لوگ بھی عمران خان کے اس جلوس میں شامل ہوں گے، اور سیکورٹی فورسز کو رجسٹ، ظاہر ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ تو بیچارے ایک ٹیئر گیس کی مار نہیں ہے، وہ تو رجسٹ نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کے ذریعے رجسٹ کیا جائے گا. یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. گویا شیخ رشید صاحب کو سب کچھ پتہ ہے، تبھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مارچ خونی مارچ ہوگا. فواد چودھری کو سب کچھ پتہ ہے، تبھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کے اگر یہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پورا ملک بند ہو جائے گا اور خونم خون ہو جائے گا. اور اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جناب لاشیں گر جائیں گی اور بہت کچھ ہوگا. تو ان لوگوں کو پتہ ہے. اب علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو نیوز ہے اور ان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے بنی گالہ کے ارد گرد کافی انفارمیشن ہے کہ وہ اسلحے کے ساتھ ہیں، آئیں گے بھی وہ اسلحے کے ساتھ. تو ایسی کوئی ایکٹیویٹیز خود یہ کریں گے جس کی بنیاد پہ کوئی اگر کیجولٹیز ہوئی انصافین کی تو وہ سارا کا سارا ڈالا جائے گا آپ کے پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے اوپر. تو یہ ایک نیوز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. اور باقی اگر ایک نارمل لانگ مارچ کے طور پر آئیں، ان کا جمہوری حق ہے، بالکل آنا چاہیے. لیکن عمران خان کے اوپر، جیسے کہ کل وفاقی وزیر داخلہ نے واضح طور پر یہ کہا کہ عمران خان کی اس اسٹیٹمنٹ پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا کہ یہ پرامن مارچ ہوگا، کیونکہ وہ یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں اور جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں. تو چنانچہ اب یہ ہے کہ جو بچے، عورتیں، ان کو عمران خان کو خود ہی چاہیے، اگر ان کے پاس 20-25 لاکھ افراد ہیں تو اس میں سے 5 لاکھ بچے اور عورتیں ہوں گی نا، تو 25 لاکھ میں سے 5 لاکھ عورتیں اور بچوں کو منع کر دیں کہ کوئی عورت کوئی بچہ نہ آئے، صرف اور صرف مرد آئیں، ٹائیگرز آئیں. تب تو مزہ آئے نا، تب تو پتہ چلے کہ جی ان کے ٹائیگرز اور ان کے لوگوں میں کتنا دم ہے. عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر اگر کوئی ایسا اقدام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنے ہی لوگوں کو، کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی لوگوں کو استعمال. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، عمران خان کے نہ بیٹے اس میں شامل ہیں، نہ عمران خان کے جو چہیتے لوگ ہیں. بتائیں شاہ محمود قریشی صاحب کہ ان کی فیملی بچے اس میں آ رہے ہیں، بتائیں فواد چودھری صاحب کہ ان کی فیملی بچے آ رہے ہیں. شیخ رشید سے تو یہ سوال پوچھا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو بانجھ ہے. معذرت کے ساتھ بانجھ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تو بچے وغیرہ نہیں ہیں، فیملی نہیں ہے. اسی طریقے سے ان کے اور جو لیڈر ہیں وہ بھی قوم کو بتائیں کہ ہم اس لانگ مارچ میں اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو، اعظم سواتی صاحب بتائیں کہ ہم، اس کے علاوہ آپ کے علی زیدی صاحب بتائیے کہ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو وہ لا رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کے اور جو لوگ ہیں، شہریار آفریدی صاحب بتائیے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں لانگ مارچ میں. اسی طریقے سے جناب جو ان کے وہ آپ کے پرویز خٹک صاحب ہیں وہ بھی بتائیں کہ جی ان کے جو بیوی بچے ہیں وہ بھی اس لانگ مارچ میں شریک ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ان کے اسد عمر صاحب ہیں وہ بھی بتائیں کہ ان کے بیوی بچے شریک ہو رہے ہیں، اور فرنٹ پہ آئیں تاکہ قوم کو یہ پتہ چلے کہ PTI ایک واحد جماعت ہے. جب لانگ مارچ میں آئی تو ان کے اعلیٰ عہدیدار جتنے بھی تھے، چند کے تو نام میں نے لیے ہیں، ابھی اور بھی نام ہیں جیسے فواد چودھری ہیں اور بھی لوگ ہیں، ان کے بیوی بچے فرنٹ پہ تھے. اور قوم جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، جو بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم کے جتنے حصے بھی، وہ پیچھے ہیں. آگے عمران خان ہیں، ان کے
اہم ترین وزراء جو سابق ہیں، لیڈر ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، اس کے بعد آپ کے جو عوام ہیں، ان کے فین کلبز ہیں، ان کے بیوی بچے ہوں تو سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر میڈیا دکھائے گا کہ جناب شاہ محمود قریشی کی پوری فیملی آئی ہوئی ہے، عمران خان کی پوری فیملی، فواد چودھری کی پوری فیملی آئی ہوئی ہے، اعظم سواتی صاحب کی پوری فیملی آئی ہوئی ہے، آپ کے دوسرے جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کی پوری فیملی آئی ہوئی ہے، شاہ فرمان کی پوری، محمود خٹک صاحب کی پوری فیملی آئی ہوئی ہے، تو پھر مزہ آئے نا، پھر سمجھ میں آئے گا، پھر ہم بھی کہیں گے کہ دیکھیے جناب ان وزراء نے اپنی فیملی کو لا کے کھڑا کر دیا ہے اور خود بھی کہہ رہے ہیں کہ خونی انقلاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلی گولی اگر چلے گی تو ان لیڈروں پہ چلے گی اور دوسری گولی ان کے بچے اور عورتوں پہ چلے گی، اس کے بعد عوام پہ چلے گی۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی اپنی فیملی نہیں لاتا ہے تو واضح ہو جانا چاہیے کہ ان کا یہ سیاسی کھیل ہے، یہ ہوس اقتدار کے لیے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی انقلاب نہیں ہے، یہ سب ایک بہت بڑا پاکستان کی معیشت کو مزید تباہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کریں کارکن ان کے یہ سوال جو میں نے آج کیا ہے کہ سب اپنی فیملی کو لے کے آئیں، فرنٹ پہ رکھیں، ورنہ جو باتیں سننے میں آ رہی ہے خود ان کے اپنے وزیروں سے کہ یہ خونی انقلاب ہوگا۔ تو یہ ایک بہت اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور چند اہم سوال بھی رکھا۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔